نیوز ٹائم لائیو، ہر وقت آپ کے ساتھ۔ آج رمضان کا چاند لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کافی اتساہ کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے نظر آئے اور مسجدیں بھی سج گئیں۔ مارکیٹ میں کافی چہل پہل دیکھنے کو ملا۔ جانیے اس رمضان کے موقع پر مولانا صاحب نے کیا کہا، اور آپ سبوں کو نیوز ٹائم لائیو کی طرف سے رمضان مبارک۔ جی حضرت، آج لگ بھگ چاند دیکھا گیا، رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے آج سے۔ کیا کہیں گے اس کے فضیلت کے بارے میں؟ رمضان شروع ہونے کا ہے۔ سب سے پہلے تو تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو تمام مسلمانوں کے حق میں خیر کا، عافیت کا، رحمت کا، مغفرت کا، جنت کا ذریعہ بنائے۔ رمضان المبارک کی فضیلت ہر وہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ رمضان کی بڑی فضیلت، اور ظاہر ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے تمنا ظاہر کی کہ اللہ میری عمر میں اتنی برکت ہو کہ ہم رمضان کو پا سکیں۔ اتنی فضیلت اس مہینے کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص نے اس مہینے کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی، اس پر افسوس ہے۔ تو ظاہر ہے یہ مہینہ سراپا مغفرت کا ہے، اور نیکیوں کی اتنی کثرت اس میں ہے، اور اعمال کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر۔ کتنی فضیلت ہے! تو اس تعلق سے پہلا عشرہ مسلمانوں کے لیے مغفرت کا عشرہ ہے۔ ہم سب کو اس مہینے کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو تو ویسے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، اور رمضان میں تو ظاہر ہے کہ اگر نیکیوں کا ثواب بڑھ رہا ہے تو اگر آپ برائی کریں گے تو اس کا گناہ بھی تو بڑھے گا۔ اس لیے رمضان میں جس قدر ہو سکے مسلمانوں کو نیکیاں کرنا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، قرآن کی تلاوت، اذکار، اوراد و وظائف، نوافل، ان کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ پہلا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کے لیے ہے، تو اس میں خاص کچھ عبادت ہے جو لوگ کر سکیں؟ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ، اس کا تعلق قرآن سے بڑا گہرا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن کلام الہی ہے، اور اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس قدر زیادہ ہو سکے مسلمانوں کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ افضل الذکر ہے یہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ یہ وہ اعمال ہیں جس کے تعلق سے اللہ رسول نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کا ثواب آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ کتنا ثواب ہے اس کلمے کا! تو حضرت ایک چیز دیکھا گیا ہے کہ ابھی تراویح جو ہوتی ہے اکثر شروع ہو گیا آج سے، تو اس میں کچھ لوگ 5 دن، 10 دن، 7 دن کی تراویح پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کیا مسئلہ ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے، تراویح مستقل سنت ہے، اور قرآن کا سننا تراویح میں یہ مستقل سنت ہے۔ تو جو لوگ 6 دن میں قرآن مکمل کر لیتے ہیں ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ 30 دن کی تراویح مکمل کریں۔ پورے رمضان کی تراویح سنت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو سفر میں جانا ہے اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ ہم سفر میں چلے جائیں گے تو پورا قرآن نہیں سن پائیں گے، اس ڈر سے اگر آپ 6 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں قرآن کو سن لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن تراویح 30 دن تک پڑھنا یہ مستقل سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 10 دن میں پڑھ لیا اور تراویح کی چھٹی ہو گئی۔ یہی ذہن بنا ہوا لوگوں کا، جو بہت غلط ذہن ہے۔ تراویح 30 دن پڑھنی چاہیے، مکمل پورے رمضان میں پڑھنی چاہیے۔ ایک بات یہاں پر کہہ دیتا ہوں کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ 6 دن میں اور ایک ہفتے میں جو تراویح ہوتی ہے اس میں قرآن کا جو پڑھنے کا حکم اللہ کے رسول نے ہم سبوں کو دیا ہے وہ حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو لمبا کرنا چاہیے، تھوڑا کم سے کم 10 دن ہو، کم سے کم، تاکہ 3 پارے حافظ اطمینان کے ساتھ پڑھ سکیں اور قرآن کا حق ادا ہو سکے۔ اور تراویح تو مکمل پڑھنی چاہیے۔ 6 دن اور 10 دن پڑھ لینے سے تراویح کی چھٹی نہیں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ تراویح پورے 30 دن پڑھنی ہے۔ بالکل، یہ سنت ہے۔ حضرت ایک چیز اور بتا دیں کہ کچھ لوگ تراویح پڑھنے جاتے ہیں
कुछ मसलक में है कि 8 रकात ही पढ़ लें, 12 रकात 11 रकात पढ़े या 30 रकात पढ़े, इस पर क्या मसला है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, तरावीह रसूलुल्लाह के बाद सहाबा किराम के ज़माने से तवातुर के साथ लगातार 20 रकात ही पढ़ी जाती रही है, इसलिए तरावीह तो 20 रकात ही पढ़नी चाहिए। अब मसलकी इख्तलाफात पर मैं रोशनी डाल सकता, लेकिन जब रमज़ान में वैसे भी इबादत को कसरत से करने का हुक्म है तो आप कम क्यों पढ़ना चाहते हैं? मुकम्मल 20 पढ़िए, अल्लाह तौफीक दे तो फिर उसके बाद तहज्जुद भी पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़नी चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि 8 रकात पर इक्तफ़ा कर लेना बहुत अच्छी बात है। मसलकी इख्तलाफात से अलग हटकर 20 रकात ही पढ़ना चाहिए ताकि सवाब ज़्यादा से ज़्यादा हम हासिल कर सकें।